اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی عزاداران امام حسین آج کی رات شب عاشور ہے وما ادراک ما لیلۃ عاشور شاید میں اور آپ درک نہیں کر سکتے کہ یہ رات کتنی عظیم رات ہے اور کتنی بڑی مصیبت محمد و آل محمد کے گھرانے پر آنے والی ہے زائد عاشور میں اور آپ پڑھتے ہیں وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات وعلی جمیع اہل السماوات یہ وہ مصیبت ہے کہ جس نے فقط زمین والوں کو نہیں آسمان والوں کو بھی گریان کیا ہوا ہے کیونکہ معمولی رات نہیں ہے اس درد کو اس غم کو اس مشکل کو اس مصیبت کو درک کرنے کی کوشش کریں اس کا احساس کرنے کی کوشش کریں اور خدا سے دعا کریں کہ آج کی رات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں حسین پر ان کی اولاد پر ان کے اصحاب پر گریہ کر سکے کل کے دن کے بارے میں چند دستورات ہیں ہمارے معصوم علیہ السلام کی طرف سے کہ دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے اگر خدا آپ کو مجھے توفیق دے تو کل کوشش کریں کہ پورا دن ہم اہل بیت کی یاد میں امام حسین کے معصوم بچوں کی تشنگی اور بھوک کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو پانی اور کھانے سے دور رکھیں سادہ غذا کھائیں اپنی حالت ایسی رکھیں کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی جنازہ اٹھنے والا ہے
روایت کے جملے یہ ہے کہ جب تم اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقربا، اپنے قریب دوستوں سے ملو تو ان کو سلام نہ کرو. میں ایک سادہ زبان میں آپ سے کہتا ہوں، کل جب اپنے مومن بھائیوں سے آپ ملاقات کریں، یہ سنت ابتدا کریں آج سے. ہم کل سے جب آپ اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں، اپنے عزیزوں سے ملیں، اس طرح سینے سے لگا کر گریہ کریں جیسے ہمارا باپ آج کے دن ہم سے جدا ہو گیا. جیسے گلے مل کے، اگر دو بھائیوں کا پدر کو جو ہے وہ آج کے دن شہید کیا جائے تو کیسے گلے مل کے روتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو پرسا دیتے ہیں، کیسے اس کی یاد مناتے ہیں. اس طریقے سے اس غم کو اپنے گھروں میں، اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھیں. وہ حرارت کی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لقتل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. اس حرارت، اس آتش کو، اس شعلے کو اتنا شعلہ ور کر دے، اتنا روشن کر دے کہ جب اس حسین کا فرزند یہ آواز لگے کہ یا اہل عالم ان جدی الحسین قتلوه عطشان، اے دنیا کے لوگوں سن لو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے جد کو پیاسا شہید کر دیا گیا. ہم سب کے دلوں میں، ہمارے اولاد کے دلوں میں، ہمارے دوستوں کے دلوں میں، ہمارے رشتہ داروں کے دلوں میں یہ آتش اتنی روشن ہو جب یہ احساس کریں کہ آج کے دن ہمارے باپ کو شہید کیا گیا ہے. تو ایک لمحے کے لیے ہم احساس نہ کریں، ہم سوچیں نہیں، بلکہ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس منتقم حسین کی آواز پر لبیک کہیں، اور بغیر کسی شک و شبے کے ہمارے قدم لڑکھڑائے، بغیر اس کے بنی کا ساتھ دے سکے. ہمارے ذہنوں میں یہ سوال نہ ہے کہ ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے مال و اموال کا کیا ہوگا، ہماری جاب کا کیا ہوگا، ہمارے سب کچھ کا کیا ہوگا. یہ سب کچھ فنا ہو جائے، ہمارے دلوں میں حسین کا درد اس قدر زیادہ ہو جائے. اس طریقے سے اس غم کو منائیں کہ یہ آتش، یہ حرارت میرے آپ کے دل میں سرد نہیں ہونی چاہیے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. آج کی رات اپنے مولا اور آقا کے ساتھ گفتگو کرنے کی رات ہے، عشق بازی کی رات ہے. اپنے عاشق سے گفتگو کرے، بات کرے، جیسے حسین کے اصحاب نے اپنے آقا و مولا سے گفتگو کی تھی. انشاءاللہ موقع ملا مسائل میں ان جملوں کو تکرار کروں گا کہ جو اصحاب امام حسین نے آج کی رات اپنے آقا اور مولا سے کہے. رات کی تاریکی میں، گھر کی تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھ کے چراغ کو گل کر دے اور یہ سوچے کہ میں اور آپ اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور ان سے گفتگو کریں، ان سے باتیں کریں، ان سے معاشقہ کریں. کربلا عاشور کے دن ختم نہیں ہونے والی دوستوں، کربلا عاشور کے دن سے شروع ہوتی ہے. ان روایات کا جملہ کیا ہے کہ جب کہا کہ جب عاشور کے دن تم اپنے دوستوں عزیزوں سے ملو تو کیا کہو؟ اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. اس کے بعد کا جملہ بہت عجیب و غریب ہے، وجعلنا وإياكم في الطالبین بثارہ مع ولیہ. اے خدا، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کے کہیں گے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اس حسین کے فرزند کے ساتھ مل کر خون حسین کا انتقام لیں گے. بس کربلا ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، کربلا فقط ایک یاد نہیں ہے، کربلا استمرار رکھتی ہے، کربلا جاری ہے. آج بھی حق و باطل کا یہ مقابلہ جاری ہے. جب شب عاشور امام حسین نے چراغ گل کر کے اپنے صحابیوں کو کہا کہ جانا ہے تو چلا جاؤ، تم نے بہت حق ادا کر دیا حسین کا. آج مجھے اور آپ کو بھی حسین یہ کہیں گے کہ تم نے واقعی حق ادا کیا، میرا غم منایا، میرے بچوں کے لیے آنسو بہائے، بہت اچھا کام کیا. اگر اب جانا ہے تو چلے جاؤ. لیکن عزیزو، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی جانے والا نہیں ہے.
مولا اس سے کریم آقا ہمیں کہاں ملنے والا ہے کہ ہم آپ کا در چھوڑ کے جائیں، اور جائیں تو کہاں جائیں؟ کس در پہ جا کے دستک دیں گے؟ کس دروں کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ اس در کو چھوڑ کے ہم نہیں جانے والے، اسی در پر رہیں گے. چاہے ہمیں اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے اموال سب سے گزرنا پڑے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے آپ کی خاطر، لیکن آپ کا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے. روز عاشور سے لے کر 40 تک 40 روز میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. کوشش کریں، اسلام کے اندر، روایات کے اندر 40 دنوں کی بہت اہمیت ہے. یہ چلہ ہم حسین کے نام پر وقف کریں، 40 دن حسین کی خاطر گزارنا شروع کریں. روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن خدا کے لیے وقف کر دے تو اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. آئیے شب عاشور اپنے آقا و مولا سے وعدہ کرتے ہیں کہ مولا 40 تک آپ کی خاطر ان 40 دنوں کو گزاریں گے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا گزارنے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ دیجیے مولا، آپ ہمارا ہاتھ تھام لیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کہ جو آپ کے قتل کی وجہ سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، ہم اس فریضے کو انجام دے پائے. وہ مشکل سفر کے جو زینب و ام کلثوم کو طے کرنا ہے، وہ مشکل سفر جو جناب سجاد کو طے کرنا ہے، وہ کام یہ تھا کہ پیغام حسینی کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ کام آج سے شروع کرنا ہے مجھے اور آپ کو. جو ان پیاسے بچوں نے شروع کیا، جو ان 18 جوانوں کی لاشوں کو دیکھنے کے بعد زینب کبریٰ نے شروع کیا، جو اپنے بھائی کے جنازے سے گزرنے کے بعد بی بی ام کلثوم نے شروع کیا، جو اپنے بابا کے عریاں جنازے کو بغیر دفن کیے گزرتے ہوئے جناب سجاد نے شروع کیا. وہ تحریک آج سے شروع ہونے والی ہے. ان 40 دنوں کو کوشش کریں کہ اپنے آقا و مولا کی خاطر ان تمام برائیوں سے کہ جو خدا نخواستہ میں اور آپ انجام دیتے ہیں اس کو ترک کرنے کی کوشش کریں، اور وہ اچھائیاں جو خدا نخواستہ مجھ سے اور آپ سے ترک ہوگی اپنے آقا و مولا سے وعدہ کریں کہ ان 40 دنوں میں انجام نہیں دیں گے ان کو، تاکہ جب میرے مولا کا 40 ہو تو حقیقی معنوں میں ہم مولا کے سامنے شرمندہ نہ ہو اور ان کو فخر کے ساتھ کہہ سکے کہ مولا ہم نے آپ کی راہ پر چلتے ہوئے 40 دن گزارے، اس امید کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ان 40 دنوں کو خاص طور پر، اور خاص طور پر کل کا دن جو عاشور کا دن ہے، اس کو جو حق ہے امام حسین کی عزاداری کا، اس کو صحیح معنوں میں ادا کر پائے. ایک بار درود بھیجو محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بعض روایت میں آیا ہے کہ ایک طولانی روایت ہے کہ میں آپ کے سامنے اس وقت عرض نہیں کرتا، کہ جب روایت میں آیا مولا سے کہ عاشور کے دن کوشش کرو کہ امام حسین کی بارگاہ میں کربلا جاؤ اور مولا کی زیارت کرو. راوی نے پوچھا مولا شاید مجھ جیسے، آپ جیسے اور ہم جیسے ہزاروں وہ لوگ کہ جو حسین کا عشق دل میں رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کاش کربلا میں ہوتے، ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ کربلا جا سکے. راوی بھی سوال کرتا ہے مولا اگر کربلا جانے نصیب نہ ہو تو کیا کروں میں؟ اگر آقا کے مولا کی بارگاہ میں حضور کی اجازت نہ ملے تو میں کیا کروں؟ مولا نے کہا کہ اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، ایک طرف کربلا کا رخ کرو اور کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خلوص دل کے ساتھ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہو. ایسا ہے کہ جیسے تم نے حسین کی زیارت کی، ایسا ہے کہ تم کربلا میں مولا حسین کی بارگاہ میں موجود تھے. کل اگر موقع ملے تو کھلے آسمان کے نیچے جا کر خلوص دل کے ساتھ اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے دوست احبا دوست شہداء کی طرف سے ایک سلام اپنے آقا و مولا کو خلوص دل کے ساتھ کریں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، 61 ہجری میں ہوتے تو آپ پر اپنی جان نثار کر دیتے. وہ تیر کہ جو آپ کی طرف بڑھ رہے تھے اس کو اپنے سینوں پہ روک لیتے. وہ تیر کہ جو آپ کی ششماہی کی طرف بڑھ رہا تھا اپنے بچوں کو آگے کر دیتے اور اس تیر کو علی اصغر کے سینے کے گلوں پہ جانے نہیں دیتے. کاش جب آپ کی بہن اور گھر والوں کو اسیر کیا جا رہا تھا ہم اپنے گھر والوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، ان کو اسیر کر دیا جاتا، ان کے ہاتھوں پر رسیاں باندھی جاتی.
لیکن مولا آج آپ کے غلام حاضر ہوں، سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس خلوص کے ساتھ سلام کریں انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں آزادار کی وہ حسین بنا دے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں معلوم کل مجھے اس بات کا موقع ملے یا نہیں نہ ملے، خداوند عالم کو شکر گزار ہے کہ روایت میں ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جنہوں نے اس آزاداری کو، اس مجلس کو یہاں پر برپا کیا، اس کے قائم کرنے میں جو کوششیں کی، جو نوجوان جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، مرثی اور ماتم داری کی، دیگر اور ہزاروں کام کے جو آپ لوگوں نے انجام دیے، خدا بیٹھ کے جناب زہر آپ کی سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اگر اس ناجیز کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو خدا تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں بخش دے۔ بس سوالات آئے تھے آخری دن، فقط میں اشارہ کرتا چلوں خمس سے حوالے سے ایک سوال آیا تھا، میں کیونکہ موقع نہ ملے بعد میں کلی ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بتا دوں خمس کے حوالے سے کہ آیت اللہ سیستانی کی نظر میں جو گفٹ وغیرہ آپ کو ملتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ خمس واجب ہے، جبکہ آیت اللہ خامنہ کے نزدیک جو ہے وہ چیزیں کہ جو گفٹ یا ہبے میں آپ کو آتے ہیں اس کو خمس واجب نہیں ہے۔ کہ اس رات کو سوال آیا تھا، میں اس کا جواب نہیں دے پایا تھا، اس کی طرف معذرت کرتا ہوں، لیکن آج مجھے یاد ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ کلی مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کی طرف سے خمس تمام گفٹ وہ اشیاء کے جو آپ کو ملتے ہیں اس میں خمس نہیں ہے، جبکہ خمس ہے، جبکہ آیت اللہ خامنہ کی نگاہ میں جو ہے خمس نہیں ہے۔ ایک بار درود بیچے محمد اور محمد ایک بار بابا سے بلند درود بیچے محمد اے ہماری درسگاہ، اے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، محمد و آل محمد پر مل جل کر بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ ان چند دنوں میں خداوند عالم نے جو ہمیں توفیق نصیب کی، اس کے امام حسین کی مجالس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی کہ اصحاب امام حسین کی کچھ کوالٹیز اور صفات کو یہاں پر گفتگو کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ان عاشقان امام حسین میں وہ لوگ کہ جنہوں نے آخری دم تک امام حسین کا ساتھ دیا، کہ جس کے بارے میں میرے مولا نے کہا کہ لم ارا اصحابی اوفا منکم، کہ میں نے تم سے باوفا تر صحابی نہیں دیکھے۔ میرے بابا علی مرتضیٰ کو بھی اس طرح کے باوفا صحابی نہ ملے، میرے بھائی حسن کو بھی یہ صحابی نہ ملے، فقط تم وہ تاریخ کے منتخب افراد تھے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے ولی کا اس طریقے سے ساتھ دیا۔ ان اصحاب، ان پروانوں کی کچھ کوالٹیز کو یہاں پر بررسی بحث کرنے کی کوشش کی ہم نے، جس میں سے ایک صفت کے جن لوگوں میں شامل تھی وہ قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کی قرأت کرنا تھا، کہ جس کو ایک حد تک ہم نے تفصیل سے یہاں پر بحث کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور صفات کہ ان کے اندر بصیرت کا ہونا، اپنے ولی کا ساتھ دینا، استقامت دکھانا، اور کچھ صفات تھی کہ جو شجاعت کہ جو انشاءاللہ کبھی بعد میں موقع ملا تو ہم اس کو تفصیل سے بحث کریں گے۔ دوسری طرف دشمنان امام حسین، وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین کی مخالفت کی، امام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے، اپنے ولی اور اپنے آقا کے مقابلے میں اس قدر پستی کا مظاہرہ کیا، ان کی کچھ صفات اور ان کوالٹیز کو ہم نے اب تک یہاں پر اشارہ کیا، جس کے اندر حب دنیا کا ہونا، مخلوق کی رضا کو خالق کی رضا پر ترجیح دینا، مبدا اور معاد کو فراموش کرنا، اپنے خالق کو فراموش کرنا، قیامت کو فراموش کرنا، سادہ اندیش اور بصیرت کی کمی کا ہونا، اور فرصت کے لمحوں کو ضائع کرنا، وہ چند صفات تھی کہ جو اشارہ دن یہاں پر بحث کی گئی۔ اس امید کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اصحاب امام حسین کی صفات سے اپنے آپ کو مزین کریں
اور دشمنان امام حسین کی وہ خرابیاں کہ جو ان کے اندر موجود تھی، کہ جو باعث بنی کہ وہ اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہ دے سکیں، اس سے اپنے آپ کو دور کریں، ہم اس بحث کو انجام دے رہے تھے۔ وہ ایک نقطہ کہ جس کو ہم نے تفصیلاً بحث کیا دشمنان امام حسین کی کوالٹیز کے بارے میں، وہ حب دنیا تھی، دنیا کی محبت اور دنیا سے لگاؤ کا ہونا باعث بنا کہ یہ لوگ اپنے زمانے کے ولی کے خلاف کھڑے ہوئے، نہ فقط کھڑے ہوئے بلکہ اس قدر پستی کا مظاہرہ کیا، اس قدر ضلالت کا مظاہرہ کیا کہ جو مصائب میں آپ ہمیں سنتے ہیں کہ نہ بچوں پر رحم کیا، نہ خانوادہ عصمت و طہارت پر رحم کیا گیا، اور نہ امام حسین علیہ السلام کی ذات پر رحم کیا۔ وہ چیز کے جو باعث بنی تھی وہ حب دنیا تھی، دنیا کی محبت تھی کہ جو انسان کو اس قدر پست کر دیتی ہے کہ وہ اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ کچھ مباحث ابتداءً آپ کے سامنے عرض ہوئی، فقط چند نکات آخر کے آپ کے سامنے عرض کروں، اور آپ کی زحمت تمام، آج شب عاشور بھی ہے، آپ سب مجالس میں، محافل میں، عزاداری میں شرکت کرنے کے متمنی ہوں گے، میں زیادہ آپ کا مزاحم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، تمام برائیوں کی اساس اور جڑ حب دنیا ہے۔ حب دنیا باعث بنتی ہے کہ انسان بہت ساری برائیوں کو انجام دے، اور بہت ساری اچھائیاں جس کو جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے اس کو ترک کر دے۔ آپ کو مجھے اگر یہ چیک کرنا ہو، یہ معلوم کرنا ہو کہ مجھ میں بیماری ہے یا نہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس بیماری کا شکار میں بھی ہو چکا ہوں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ وائرس مجھے بھی لگ چکا ہے، اس وائرس کا شکار میں بھی ہو چکا ہوں؟ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے ایک بہت سادہ سا فارمولا مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ اگر تم یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ خدا نہ خواستہ اس بیماری کا شکار ہو یا نہیں ہو، یہ وائرس مجھے اور آپ کو لگا ہے یا نہیں لگا ہے، میرے مولا نے ایک بہت سادہ سا فارمولا مجھے اور آپ کو بتایا کہ اس کے ذریعے سے میں اور آپ بآسانی چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں کس مقام پر موجود ہوں۔ یہ وہ تھرمومیٹر ہے کہ جس کی ڈگری مجھے یہ بتائے گی کہ میرے اندر یہ وائرس کس قدر رسوخ کر چکا ہے، اور مجھے کتنا زیادہ معالجے کی ضرورت ہے۔ بہت سادہ اور بہت آسان یہ فارمولا میرے مولا نے بتایا۔ میرا مولا کہتا ہے کہ ان دویا الی حرث الدنیا عاملہ وَإِن دُعِيَ إِلَى حَرَثِ الْآخِرَةِ كَسِلَ۔ جب اسے دنیا کی کسی کام کی دعوت دی جاتی ہے، وہ کام کہ جس کا فائدہ اس کو دنیا میں ملنے والا ہے، اس کی طرف سے بلایا جاتا ہے، تو وہ بھاگا چلا جاتا ہے، اس کو کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جب اسے آخرت کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جب اسے آخرت کے کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے، جب مؤذن یہ آواز دے رہا ہوتا ہے حی علی خیر العمل، تو یہ کسالت کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ کوتاہی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بہت آسانی سے اس کو اپنے آپ کو جو ہے اس کی طرف مائل نہیں کر پاتا۔ جبکہ اگر دنیا کی طرف بلایا جائے، اگر دنیا کی طرف دعوت دی جائے، اگر یہ اعلان ہو کہ فلاں جگہ پر کچھ مل رہا ہے، فلاں جگہ پر کوئی تقسیم ہو رہا ہے، فلاں مقام پر جو ہے وہ کچھ ڈالرز مل رہے ہیں، تو صف میں سب سے آگے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن اگر اسے کہا جائے کہ خیر عمل کی طرف دعوت دو، تو سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ قرآن میں منافقین کی ایک صفت یہی بتائی گئی ہے
کہ جب تم ان منافقین کو دیکھو گے قاموا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کسالت کی حالت میں، تھکاوٹ کی حالت میں، ایسا لگتا ہے کہ بے حال ہے. پھر اور بھی قرآن نے بتایا کہ وہ یراؤن الناس، نہ فقط یہ کہ بے حالی کی حالت ہے، اور یہ جو سارا کام بھی کر رہے ہیں فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے. میرے مولا امام حسین کے وہ کلام میں نے چند بار آپ کے سامنے تکرار کیا کہ جب میرا مولا کہتا ہے کہ الناس ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، دین فقط زبان کی ایک چرب زبانی کا ذریعہ ہے، دین کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. بعض مقامات پر بعض لوگ نمازوں میں شرکت اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد برقرار ہو ان کے اوپر، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی دنیا بنا سکے، اس کے ذریعے سے ان کا بزنس بڑھ سکے. یہ دین بھی ہم نے جو ہے وہ دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. دین کو بھی دین کی خاطر نہیں کرے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، عزاداری بھی بعض اوقات میری اور آپ کی عزاداری بھی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ میری اور آپ کی تعریف کریں، لوگوں کے درمیان میرا اور آپ کا مقام ہو. بس بعض اوقات یہ دین بھی ایک بازیچہ ہے، ایک کھلونا ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنی دنیا کو کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہوں. میرا مولا کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہارے اندر یہ مشکل موجود ہے تو جان لو کہ تم حب دنیا کا شکار ہو. تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، اور خدا نہ خاصہ جب امتحان کا موقع آئے گا تو تم پیچھے رہ جاؤ گے. تو آج اپنا معالجہ کر لو. آج ہی کسی ڈاکٹر کو مراجعہ کرو، اس کو بتاؤ کہ یہ مشکل میرے ساتھ پیش آئی ہے، اس کو کیسے میں اپنے آپ کو حل کروں. کہیں خدا نہ خاصہ ایسا نہ ہو جائے کہ جب امتحان کا موقع آئے تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ولی کو تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ. آج مجھے اور آپ کو اپنا معالجہ کرنا ہے کہ جب ایسا نہ ہو کہ جب بیمار اس امتحان کا موقع آئے تو مجھے احساس ہو کہ یہ وائرس جو اتنا پھیل چکا ہو کہ پھر علاج کے قابل نہ رہے، یہ کینسر اس قدر بڑھ چکا ہو کہ اب لا علاج ہو جائے. اس سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنا علاج کرنا ہے. اس سے پہلے کہ یہ مرض لا علاجی کی مرض تک پہنچ جائے، آئیے اس کا علاج کریں. اس سے پہلے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کی کچھ نکات آپ کے سامنے عرض کرنے سے پہلے ایک نکتے کی طرف اشارہ کرتا چلوں. بعض مجھ جیسے نادان لوگ شاید اپنی دنیا کمانے کے لیے، شاید کسی اور مقصد کے لیے دنیا کی برائی کرنا شروع کرتے ہیں، دنیا کو برا بھلا بولنا شروع کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ مریض یہی لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گرفتار یہی لوگ ہوتے ہیں. میرے مولا علی ابن ابی طالب کے ایک بار درود بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے آئے، چاہے دو دوست جو عزیزدار امام حسین باہر کھڑے ہیں وہ آ کر اس محفل میں شرکت ہو سکیں. آپ سب کو ایک شخص میرے مولا کی بارگاہ میں آتا ہے اور دنیا کی برائیاں شروع کرتا ہے، دنیا کے بارے میں، دنیا کی مذمت میں تقریر کرنا شروع کرتا ہے. وہ علی کہ جس کے کلمات ذم میں دنیا سے بھرے پڑے ہیں، کہ جس کی نظر میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کہ جس کی دنیا کی ارزش ایک حیوان کے زبان سے نکلے ہوئے لعاب سے زیادہ پست ہے، وہ علی آج دنیا کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے. وہ علی دنیا کا قصیدہ پڑھنا شروع کرتا ہے، دنیا کے گن گانے شروع کرتا ہے. وہ میرا مولا کہ جو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا، آج اس شخص کے بارے میں کہ جو مجھ جیسا شخص جو دنیا کے اندر گرفتار ہے اور دنیا کی برائی کر رہا تھا، ولی دنیا کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ ایک شخص کہ جو اس وقت دنیا کی ایھا الذام الدنیا ہے، وہ دنیا کی برائی کرنے والے، جو خود دنیا کے فریب کا شکار ہے، جو خود دنیا کی فریب کا شکار ہو کر دنیا نے اسے دھوکہ دیا ہوا ہے، کیوں دنیا کی مذمت کرتا ہے؟
مگر دنیا نے کب تجھ سے جھوٹ بولا, دنیا نے کب تجھے دھوکہ دیا, مگر دنیا نے تو نے اپنے سامنے جنازے نہیں اٹھائے, مگر تو نے اپنے ماں باپ کی میتوں کو نہیں دیکھا, مگر تو نے قبرستان نہیں دیکھا. کہ دنیا تو حقیقت اپنے سامنے بتا رہی ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ مگر تیرے ہاتھوں پہ کتنے لوگ ہیں جو مریض ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جس کی تو نے پوری کوشش کر لی کہ ان کا علاج کر سکے, لیکن آخری دم تک نہ دوا کام آئی نہ دعا کام آئی, اور وہ تیرے ہاتھوں پر دم توڑ گئے. مگر اس دنیا نے اس سے جھوٹ بولا. یہ دنیا تو ببانگ دہل یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں فنا ہونے والی ہوں, میں باقی رہنے والی نہیں ہوں, لیکن تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا. یہ دنیا تو تجھ سے سچ بولتی تھی. جس نے دنیا سے سچ پوچھا دنیا نے اس کو سچ کہا, لیکن جو خود دنیا سے دھوکہ کھا رہا تھا اس میں دنیا کا کیا قصور ہے؟ تو دنیا کو کیوں مذمت کر رہے, تو دنیا کو کیوں برا بھلا کہہ رہے, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو برا بھلا کہے کہ جس نے تجھے دھوکہ دیا. اس دنیا نے آج تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. جس نے اس نے حق کا پوچھا ہے اس نے صحیح معنوں میں اس دنیا نے اس کو بتایا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کے بعد میرا مولا دنیا کی قصیدے پڑھنا شروع کرتا ہے. عجیب ہے, یہ ہے واقعی معنوں میں دنیا شناس. یہ ہے کہ جس نے دنیا کو حقیقی معنوں میں ایک طرف, میرا مولا دنیا کو کہتا ہے غرت غیری, علی کو دھوکہ نہ دے. علی نے تجھے 3 طلاقیں دی, 3 طلاق کے بعد علی نے کہا کہ اب تو واپس میرے پاس رجوع نہیں کر سکتی. اس دنیا کو اب علی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, جا کسی اور کو دھوکہ دینا. یہ دنیا شناس علی جو دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے, یہی علی علیہ السلام دنیا کی قصیدے پڑھ رہے ہیں. میرا مولا کہتا ہے کہ دنیا کیا ہے میں تجھے بتاتا ہوں. وہ شخص کی جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا اس کے سامنے علی نے قصیدہ دنیا پڑھنا شروع کیا. مسجد و اولیاء اللہ, اولیاء خدا کی سجدہ کرنے کی جگہ ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ یہ وسیلہ تھا آخرت کے کمانے کا. جو چیز وسیلہ ہو اس کو اگر ہدف بنا دیا جائے تو اس میں وسیلے کا قصور نہیں ہے, میرا اور آپ کا قصور ہے. اگر ایک شخص بہت نئے برانڈ کی کوئی نئے ماڈل کی گاڑی لے کر آ جائے, مرسیڈیز بینز ہو, لیکسس ہو, بی ایم ڈبلیو ہو, نہیں معلوم کوئی کسی ماڈل کی گاڑی ہو, اس کا کام کیا تھا؟ یہ وسیلہ تھا ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانے کا. یہ وسیلہ تھا منزل تک پہنچنے کا, ہدف کچھ اور تھا, یہ صرف وسیلہ تھا. اگر یہ شخص اسی اپنی گاڑی کو اپنا ڈائننگ ٹیبل بنا لے, اپنا بیڈ روم بنا لے, اسی میں سوئے, اسی میں کھائے پیے, اس سے پوچھا جائے کہ یہ گاڑی نے تجھے منزل تک پہنچایا, تو کہے گا نہیں, جب سے بیٹھا ہوں ادھر ہی بیٹھا ہوں, جہاں پہ تھا وہیں پر ہوں, کہیں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں. مشکل کہاں پر ہے؟ اس گاڑی کی مشکل ہے. یہ ہدف تھا, ہدف نہیں تھا جس کو ہدف بنا لیا گیا, جس کو ہدف سمجھا گیا. یہ وسیلہ تھا اس ہدف تک پہنچنے کا. عزیزان گرامی, دنیا بھی وسیلہ ہے اس آخرت تک پہنچنے کا, کسی کو وسیلہ بنا کے رہے. میرا مولا ایک اور مقام پہ کہتا ہے کہ دنیا دار و ممر لا دار و مقر, دنیا گزرگاہ ہے, دنیا ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہیں گزر کر کہیں اور جانا ہے. یہ قرار کی جگہ نہیں, یہ مسافر خانہ ہے. اگر کوئی مسافر خانے میں آ کر اس کو قرار کرنے لگے, اس کو مزین کرنے لگے, اس پہ جو ہے وہ خرچ کرنے لگے, بعد میں اس کا دل آ جائے گا. اب کہا جائے گا بھائی مسافر خانہ چھوڑ کے جاؤ, تھوڑے دن کے لیے تمہیں مسافر خانہ رکھا گیا. کہا گا اب کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. اب آسانی سے دل چھوڑنا اس کا جو ہے وہ آسان نہیں ہے, اس میں آباد اتنا کر دیا ہے. بعض لوگ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو 5 اسٹار ہوٹل بک کراتے ہیں. کہا کہ بھائی آپ رات کو جو ہے وہ مولا کی زری پہ جائیں, وہاں رات گزاریں. اب ہوٹل اتنی اچھی ہے کہ دل نہیں چاہتا چھوڑ کے جانے کا وہاں پر, کہ وہاں جا کر انسان جو ہے شب گزارے. وہ جو وسیلہ تھا آرام کا, تھوڑی دیر آرام کرے پھر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں جائے, اس کو ہدف بنا لیا. جب اس کو ہدف بنا لیا, دل اتنا زیادہ اس سے منسلک ہو جاتا ہے, اس سے مربوط ہو جاتا ہے کہ پھر دل کو نکالنا اس سے جو ہے وہ آسان نہیں رہتا. دنیا بھی ایسی چیز ہے.
یہ ہدف اور وسیلے کی جو تبدیلی ہے یہ عام طور پر مجھ سے اور آپ سے غلطی بہت ہوتی ہے. عزاداری امام حسین بھی ایک وسیلہ ہے کسی اعلیٰ ہدف کے لیے. سبحان اللہ. اس کو ہدف نہ بنائے، یہ نہ سوچے گا کہ فقط یہی کرنا ہے اور بس، نہیں، اس سے ہمیں کچھ اور کرنا ہے، ہمیں آگے جانا ہے. بحث ہماری یہاں پر تھی. میرا مولا دنیا کے قصیدے پڑھنا شروع کرتا ہے. میرا مولا کہتا ہے مسجد اولیاء اللہ، یہ اولیاء خدا کے لیے مسجد ہے. وہ مصلی ملائکۃ اللہ، ملائکۃ اللہ کا مصلی ہے. سبحان اللہ. محبت وحی اللہ، خدا کی وحی کے نزول کا مقام ہے. متجر اولیاء اللہ، خدا کے اولیاء کی بازار ہے، بزنس کی جگہ ہے. کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ اکتسبوا فیہا الرحمۃ وربحوا فیہا الجنہ. قرآن کے اندر بھی صراحتاً جب دنیا کی تمثیل پیش کی گئی ہے اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ دنیا کو ایک بازار سے تشبیہ کیا گیا ہے کہ جس کے اندر در حقیقت مجھے اور آپ کو تجارت کرنی ہے. یہ عمر، یہ جوانی، یہ صحت، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد جو خداوند عالم نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کا کیپٹل ہے. اس کیپٹل کو جتنا اچھا آپ انویسٹ کریں گے آپ کو اتنا اچھا رزلٹ ملے گا. اس کو اس طریقے سے انویسٹ کریں. تو یہی میرا مولا کہتا ہے کہ خدا کے نیک بندے یہی کام کرتے ہیں کہ اس دنیا سے ایسی چیزیں کسب کرتے ہیں، اس کیپٹل کو ایسے طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ پھر بہت آسانی سے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے علی کی طرح یہ کہتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ. پھر اصحاب امام حسین کی طرح موت کے لیے متمنی ہے کہ کون پہلے جا کر شہید ہوگا حسین کی بارگاہ میں. پھر موت سے فرار نہیں ہے، پھر موت سے دوری نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کو آباد کیا ہوا ہے. میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا موت سے دل گھبراتا ہے، موت سے جو ہے وہ خوف آتا ہے، کیوں ایسا ہے؟ مولا نے کہا کہ تو نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، اپنی آخرت کو برباد کیا ہوا ہے. کب تیرا دل چاہے گا کہ یہاں سے وہاں جائے؟ کب تیرا دل جائے گا کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جو آباد ہے وہ چیز کی جو تم نے برباد کی ہوئی ہے اس میں جائے؟ ہاں، برعکس کر، اس کو آباد کر. پھر تیرا دل چاہے گا کہ کب میں اس دنیا سے میری روح پرواز کرے، وہاں پر میں جو وہ آرام و سکون کی زندگی گزاروں. صلوات علی محمد. یہ میرا مولا کا یہ خطبہ بہت خوبصورت خطبہ ہے. شاید علی کی زبان سے فقط ایک بار قرآن دنیا کے قصیدے جاری ہوئے کہ جو اس خطبے کے اندر جاری ہوئے، اور در حقیقت دنیا کی صحیح تصویر میرے مولا نے اس کے اندر پیش کی کہ در حقیقت دنیا کو مجھے اور آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس ہدف تک پہنچا پائے کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو خلق کیا گیا ہے. اس دنیا سے، اس دنیا کی بیماری سے، دنیا زدگی سے، حب دنیا کی بیماری سے اپنے آپ کو نجات دلانے کا ایک انجیکشن، ایک ٹیبلٹ، ایک دوائی کی جو خود معصومین علیہ السلام کی روایات میں موجود ہے، آپ کے سامنے عرض کروں اور پھر اس کا ذکر کریں کہ جس کے ذکر کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. وہ چیز کی جو روایت میں کثرت کے ساتھ آئی ہے وہ کہا گیا ہے کہ موت کو یاد رکھو، موت کو فراموش نہ کرو. روایت میں آیا ہے کہ موت سے اچھا واعظ نہیں ملے گا. کفا بالموت واعظا، اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں واعظ حاصل کرنا چاہتا ہے، حقیقی معنوں میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو موت سے بہتر واعظ اور نصیحت کرنے والا مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا. میں اور آپ نے کتنے جنازے اٹھائے، کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں پر دیکھا ہے مرتے ہوئے، کتنے جنازوں کو کندھا دیا ہے، کتنی جنازوں کی تشییع جنازہ میں شریک ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو کتنی قبروں کے سامنے میں نے اسما افہم پڑھتے ہوئے سنا ہے اپنے کانوں سے، لیکن میں فراموش کرتا ہوں. روایتوں میں آیا ہے کہ جب تم کسی جنازے کو دفن کرو تو ایسے سوچو کہ تمہارا جنازہ ہے جو لوگوں کے کندھوں پر جا رہا ہے، اور جب دفن کر کے واپس آ رہے ہو تو ایک بار یہ سوچو کہ خدا نے تمہیں نئی زندگی دے دی ہے، ایک بار پھر ایک حیات عطا کی ہے، اور آؤ
اور خدا کی بارگاہ میں وہ زندگی جو تمہیں مجھے گزارنی تھی ویسی زندگی گزارو. بس موت سے بہتر واعظ اور موت سے بہتر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے. حب دنیا سے اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے جو اہم ترین ویکسینیشن جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے وہ موت کا ذکر ہے. بعض علماء اخلاق تاکید کرتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ہفتے میں ایک بار قبرستان جایا کرو. بڑے شہروں کی ایک مشکل ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ کسی سے پوچھا جائے کہ قبرستان ہے بھی ہے یہاں پر, نہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو مرا ہی نہیں ہے. جو مرتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ نہیں معلوم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے اس کو دفناتے ہیں یا نہیں دفناتے. کسی سے پوچھا جائے کہ قبرستان کہاں پر ہے تو آشنا نہیں ہے ہم لوگ. یہ خود موت کو فراموش کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی آفت ہے. کوشش کریں کہ ذکر موت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. موت کو یاد کرنا انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنے والا یہاں پر. بالآخر اس کو پلٹ کے کسی اور کی بارگاہ میں جانا ہے. اپنے ہر عمل کو اس طریقے سے انجام دیتا ہے کہ بالآخر اس کو جواب دینا ہے کسی کے سامنے. ہمارے بہت سے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. ہمارے گھر میں اپنے اخلاق کے بارے میں جو پریشانی ہے وہ ساری برائیاں بہت اچھی طریقے سے حل ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں اختلافات کا حل بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اگر ہم موت کو یاد رکھیں. ہمیں معلوم ہو کہ بالآخر ایک خدا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے اور بالآخر اس کے سامنے مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے. اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو کتنی ہی برائیاں ہیں, کتنی ہی خرابیاں ہیں, غیبت ہو, حسد ہو, نہیں معلوم کتنی برائیاں جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہیں. وجہ یہ کہ میں اور آپ فراموش کر دیتے ہیں اس آخرت کو جس کی طرف مجھے اور آپ کو جانا ہے. فقط ایک روایت تبرکاً عرض کرتا چلوں. میرا مولا فرماتا ہے کہ خود رسول خدا سے ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ خدا کہتے تھے کہ اکثروا ذکر الموت فإنه حادم اللذات حائل بینکم وبین الشہوات. موت کو زیادہ یاد کیا کرو, موت کا تذکرہ کیا کرو, کیونکہ یہ جو ہے وہ شہوتوں اور تمہارے درمیان حائل ہو جائیں گے, تمہیں گناہ کرنے سے روکیں گے, تمہیں برائیوں سے روکے گا. کربلا ایک عجیب مقام ہے کہ جس کے اندر موت بھی بہت شیرین ہے, موت بھی بہت خوبصورت ہے, موت بھی جو ہے وہ احلی من العسل ہے. دل چاہتا ہے کہ آج کی رات کچھ دقیقے ہم گزاریں کہ امام حسین اور ان کے اصحاب نے شب عاشور کیسے گزاری تھی. آج کی رات ایک موقع پر میرے مولا نے چراغوں کو گل کر دیا, لائٹس جو بند کر دیا. ہم بھی جو وہ یہ ذکر کرتا جاتا ہوں وہ باتیں کہ جو اصحاب امام حسین اور میرے مولا کے درمیان رات کی اس تاریکی میں انجام پا رہی تھی اس کو سنتے جائیں. آج کی رات میرا اپنا عقیدہ یہ کہ رلانے کی رات نہیں ہے. آج کی رات سوچ کے یاد کر کے رونے کی رات ہے. آج کوئی ذاکر نہیں چاہیے کہ جو آپ کے سامنے آ کر حسین کے اور اصحاب حسین کے اولاد حسین کے مصائب پڑھے. سوچتے جائیے اور روتے جائیے. کسی کے گھر میں اگر چھوٹا بچہ ہے تو علی اصغر کو یاد کرے, وہ گریا کرتا جائے. کسی کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے کہ جس سے عشق اور محبت کرتا ہے تو حسین کی سکینہ کو یاد کرے اور روتا جائے. کسی کا جوان بیٹا ہے اگر قاسم و محمد کو یاد کرے اور گریا کرتا جائے. کسی کا علی اکبر جیسا جوان ہے تو حسین کے اکبر کو یاد کرے اور روتا جائے. مگر کون آئے آپ کو اور مجھے رلائے گا؟ مگر رلانے کی ضرورت ہے آج کی رات. اگر کسی کے گھر میں بہنیں ہیں
بیٹی تو عاشور کی زینب کی تنہائی کو یاد کر کے روتا شب عاشور کے بارے میں ملتا ہے کیسا میں امام حسین نے رات ایسے گزاری دبیہم کدبی النح. ارے خیام حسینی سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہے. خیام حسینی میں کوئی شخص رکوع اور سجود میں سبحان اللہ و الحمدللہ کی تسبیح نکال رہا ہے. پوری رات حسین اور اصحاب حسین نے اس طرح سے گزاری. یہ رات کی مہلت میرے مولا نے مانگتے ہوئے کہا تھا انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب. میں قرآن اور نماز کو دوست رکھتا ہوں. کوشش کرے کہ آج کی رات کے چند لمحے عبادت خدا میں ضرور بسر کرے کہ میرے مولا ان کے سامنے پوری رات اس طرح سے گزاری کہ راوی کہتا ہے کہ خیام حسینی سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے. سب لوگ ذکر خدا میں مشغول ہیں. ایک موقع ایسا آتا ہے شب عاشور کہ میرے مولا اپنے اصحاب کو اپنے اعوان کو سب کو جمع کرتا ہے. سب کو ایک خیمے میں جمع کرنے کے بعد میرا مولا خدا کی حمد و ثنا کے بعد یہ کہتا ہے کہ اے میرے اصحاب، اے میرے انصار، حسین نے تم سے بہتر اصحاب نہیں دیکھے، تم سے بہتر اہل بیت نہیں دیکھے، لیکن اے میرے چاہنے والوں، یہ دشمن فقط میری جان کے پیچھے ہے. جاؤ، حسین نے تم سے بیعت اٹھائی، ایک ایک بنی ہاشم کے میرے گھر والوں کا ہاتھ پکڑتے جاؤ اور اس کربلا کے میدان سے دور چلے جاؤ. کبھی حسین کے پروانے ایک ایک گھر کے کھڑے ہوتے، حسین کو اپنے عشق کا یقین دلاتے. کبھی میرا مولا ابو الفضل عباس کھڑا ہوتا ہے، کہا مولا آپ کے بغیر بھی دنیا میں زندہ نہیں رہنا. کبھی مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوتے، مولا فقط ایک جان خدا نے دی ہے، قسم بخدا کا 70 بار مسلم کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر یہ موقع دیا جائے کہ آپ کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کروں تو ایک لمحہ بھی درم نہیں کروں گا، میری جان آپ پر قربان. کبھی شہید کھڑے ہوتے اور کہتے مولا مولا جب تک اس تلوار کو آپ کے دشمنوں کے خون سے آلودہ نہیں کرتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں اپنی جان کو آپ کی بارگاہ میں نثار کر دوں گا. کبھی زہیر کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ مولا اگر مجھے آپ کی بارگاہ میں شہید ہونا پڑے پھر میرے جنازے کو آگ لگا دی جائے اور میری جنازے کی خاک کو ہوا میں پھیلا دیا جائے، 1000 بار بھی اگر یہ تکلیف سے گزرنا پڑے تو میں اس زندگی پر ترجیح دوں گا جو آپ کے بغیر ہو. ارے ایک ایک صحابی میرے مولا کی شان میں قصیدہ پڑھتا جا رہا ہے اور مولا سے یہ کہہ رہا ہے کہ مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ارے میں کہوں گا زہیر، اے مسلم ابن اوسجا، ارے میں کہوں گا قاسم ابو الفضل عباس، کہاں تھے جب میرا حسین کربلا کے بن میں آواز دے رہا تھا اے میرے شیروں، کہاں تمہارا آقا تک و تنہا رہ گیا. رسول اللہ. ارے عاشور کی شام، حسین کا ساتھ دینے والے اصحاب تم کہاں چلے گئے؟ حسین کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ حسین
اجازت لے تو آج ہی کی رات وہ اپنے تلواروں سے ان دشمنوں کے خون سے آلودہ کر دیں گے. جب بیوی کو یقین ہو گیا کہ یہ باوفا صاحب ہے, یہ رات گزر گئی, عاشور کی شب طلوع ہو گئی. ایک ایک کر کے میرے مولا کے صاحب اپنی جانوں کو اپنے آقا پر نچھاور کرتے رہے. اے کربلا کے بن میں ایک موقع ایسا آیا کہ جب نہ ابوالفضل تھے, نہ عباس تھے, نہ قاسم تھے, نہ علی اکبر تھے. ارے جب اسے چھوٹے سے اصغر کا جنازہ بھی مٹی میں دفن کر چکے تھے, اب حسین تک تنہا کربلا کے بن میں یہ آواز لگا رہے تھے, حل من ذنب عن حرم رسول اللہ. مولا آپ کے غلام حاضر ہیں, آج اس سرزمین پر آپ کی یاد تازہ کر رہے ہیں. کاش ہم کربلا میں ہوتے, کاش ہم کربلا میں ہوتے, میرے مولا کو یہ تنہائی دیکھنا نہیں پڑتی. لیکن مولا جب تک وہ تنہا رہ گئے, اب علی کے شیر نے, ارے علی کے شیر نے تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا کہ اس شیر کا جان دیکھو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. ارے جس نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے, جس نے اپنے عباس کا جنازہ اٹھایا ہے, ارے جس نے اصغر کا جنازہ اٹھایا, اس کی جنگ دیکھو. دشمنوں نے دیکھا کہ حسین حملہ کرتے جا رہے ہیں, فوج بھاگے جا رہی ہے, لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب حسین زخموں کی تاب نہ لا سکے, ایک تیشوں میں کا تیر میرے حسین کے سینے سے باہر ہو گیا. حسین کی آواز سرزمین کربلا میں گونجی, انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. زین سے حسین کے, زین سے حسین سرزمین کربلا میں تشریف لا رہے ہیں. ارے میں کہوں گا جون, میں کہوں گا اسلم بن عامر, کہاں ہو, آؤ حسین
انا للہ و انا الیہ راجعون. بات سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین